ایک چڑیل سے ملاقات۔ تقریباً 30 سال قبل میری عمر 12 یا 13 سال کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، مگر رکیے ذرا اس وقت کے ماحول کو بھی سمجھ لیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر خالی پلاٹس اور پاور لوم کے کارخانے تھے جو شام ہوتے ہی بند ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ رہائشی مکانات چند ایک ہی تھے، جن میں کچھ میں بجلی بھی نہیں تھی، اور جہاں تھی وہاں بھی ایک آدھ بلب 0 واٹ کے رات میں جلتے تھے، باقی بند کر دیے جاتے تھے۔ پڑوس میں ایک لاولد بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ بوڑھی، جسے ہم منیا خالہ کہتے تھے، بڑی ہی واجبی اور بدصورت سی شکل کی تھیں، اور افواہوں کے تحت ان کے بارے میں خاصی ڈراؤنی باتیں مشہور تھیں، مگر پڑوسی ہونے اور کہانیاں سننے کی لالچ ہمیں وہاں اکثر جانے پر مجبور کرتی۔ وہاں وہ باوجود بجلی کا کنیکشن ہونے کے ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ رکھ کر چرخہ کاتا کرتیں، اور ہم ان کی اکثر مدد بھی کیا کرتے، جس کے بدلے میں وہ ہم کو انتہائی خوفناک قسم کی چڑیلوں اور سرکٹے بھوت یا سادھو وغیرہ کے واقعات سناتیں، اور ان سب ہستیوں اور کرداروں کا تعلق ہمارے شہر اور محلے سے ہی ہوتا تھا۔ کبھی کہتیں کہ تیرے گھر کے پیچھے جہاں سوت رنگنے کی بھٹی ہے، وہاں پر 7 بچوں کی لاشیں دفن ہیں، اور ان کی روحیں اماوس کی رات کو نکلتی ہیں، مگر فلاں بابا نے ان کو کہیں باندھ دیا ہے۔ اپنی گلی میں جو خالی پلاٹ ہے لالے سیٹ کا، اور وہاں جو شہتوت کا درخت ہے، وہاں لالے سیٹ کی لڑکی چڑیل بن کر رہتی ہے، اور جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ ان ساری جگہوں کے متعلق طرح طرح کی باتوں سے ہمارے دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا۔ والد صاحب سیاست میں بھی بہت فعال رہے، اور ان کے میونسپلٹی میں کونسلر سے بھی اچھے مراسم تھے۔ اس کے علاوہ شہر کے 5 سینما گھروں کے مالکان بھی تھے جو ان کے دوست تھے، اور ان کے سینما گھروں میں ہی ان کے آفیسز بھی تھے جہاں اکثر والد صاحب اور احباب بیٹھتے تھے۔ میں بھی اکثر ان کے ساتھ ہو لیتا تھا، اور اکثر سینما مالک کسی نوکر کے ہمراہ ہم کو بوریت سے بچانے کی خاطر اندر سینما ہال میں بھی بھیج دیتے تھے۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو اکیلے ہی پہنچ جایا کرتا، ٹکٹ کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے، اس وقت کی عمر کے آتے آتے آخری شو میرا پسندیدہ شو ہو گیا، کیونکہ اسی شو میں مکمل پکچر دیکھنا ممکن تھا، اور یہ بھی اس لیے کہ آخری شو بولڈ اور بڑے ہونے کی نشانی بھی تھا، جس کا رعب ہم عمر ساتھیوں پر کافی ہوتا تھا۔ اس دن میں آخری شو دیکھنے اپنی سائیکل پر گیا۔ جس سینما میں گیا وہاں کافی دیر سے شو شروع ہو چکا تھا۔ پکچر بھی بڑی تھی اور موضوع بھی اچھا تھا۔ دلچسپی کی وجہ سے وقت کا خیال نہ رہا، آخر تک فلم دیکھتا رہا۔ جب فلم ختم ہوئی تو باہر آیا تو وقت کا خیال آیا۔ تقریباً رات کا 1 بج چکا تھا۔ سردی کا موسم تھا، سرد ہوا چل رہی تھی۔ جلدی جلدی سائیکل کے پیڈل مارتے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ گیٹ کی چابی کا بھی مسئلہ نہ تھا۔ والد صاحب خود رات 12 کبھی 1 بجے، اور سب سے بڑے بھائی 1 سے 2 بجے گھر آتے، اور ہم ان سے پہلے ہی گھر پہنچتے تھے۔ گھر میں 2 گیٹ تھے، ایک صحن کا جو صرف بھیڑا ہوا ہوتا تھا بنا تالے کے، جبکہ دوسرے میں تالا ہوتا تھا، لیکن چابی بھی وہیں ٹنگی ہوتی تھی، جو جالی سے اندر ہاتھ ڈال کر بآسانی حاصل ہو جاتی تھی۔ ہمیشہ رات کو جب میں واپس کہیں سے آتا تو گھوم کر شہتوت کے درخت کی جانب کے خلاف یا پھر درمیان کی گلیوں سے ہو کر گھر آتا، مگر اس رات بے دھیانی میں ادھر سے ہی داخل ہو گیا۔ سارے راستے سناٹا ملا۔ اپنی گلی تو اور سنسان اور بھیانک لگی کہ اکثر اسٹریٹ لائٹس بند ہوتی تھیں۔ تھوڑی دور ہی سے شہتوت کے درخت کا بھیانک ہیولا دکھائی دیا۔ ساری اگلی پچھلی کہانیاں ایک لمحے سے کم وقت میں ذہن میں گھوم گئیں۔ پکچر کے تاثرات بھی تازہ ہو گئے۔ درخت سے کوئی 12-13 گھر آگے میرا مکان تھا۔ درمیان میں سارے بند کارخانے تھے، کوئی اور مکان نہ تھا۔ میں گھوم کر درخت سے جتنی مخالف سمت ہو سکے ہو کر نکلنے کے لیے میں نے ہینڈل گھمایا، پیڈل پر بھی زور دیا۔ گھبراہٹ میں بجائے درخت سے دور ہونے کے عین اس کے نیچے سے گزرنے والا ہینڈل کا رخ ہو گیا۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پھر وہی ہوا جو اب تک قصوں میں سنتا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ درخت کے نیچے کوئی ہے۔ وہ ایک چڑیل تھی۔ وہ ایک دم میرے سامنے آئی اور اس نے میرے گال پر تھپڑ لگایا۔ اس کے بعد کالر پکڑ کر کھینچا۔ میری گھگیاں بند گئیں۔ سائیکل کی رفتار پہلے سے ہی تیز تھی، اب جو پیڈل پر زور لگایا تو ایک ہی پیڈل میں لہراتا ہوا چڑیل کے چنگل سے آزاد ہو کر گھر کی دہلیز پر تھا۔ سائیکل کہاں گری یاد نہیں، میں کیسے اندر پہنچا یہ بھی یاد نہیں۔ بستر تیار تھا،
میں کیسے گھسا یہ بھی یاد نہیں۔ سر سے پیر تک لحاف کو چاروں جانب سے دبا کر جو ایک کروٹ پڑا رہا، تو اس کے بعد اس وقت ہی ہوش آیا جب اپنے چاروں طرف سے تشویشناک آوازیں سنی۔ آنکھ کھلی تو ڈاکٹر کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا جو انجیکشن لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے کسی کو رات کا واقعہ نہیں بتایا۔ جب میری طبیعت کچھ سنبھلی اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تو میں نے چادر اوڑھی اور گھر کے دروازے پر پہنچا۔ والدہ نے آواز دی، باہر مت نکلنا، وہیں صحن میں رکو۔ میں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس کے بعد ڈرتے ہوئے درخت کی جانب نظر دوڑائی تو ایک ٹہنی آدھی ٹوٹی لٹک رہی تھی۔ وہی چڑیل کا پنجہ یا ہاتھ تھا جس نے رات میرے تھپڑ لگایا تھا اور کالر میں اٹک بھی گیا تھا۔ بات صاف ہو گئی تھی۔ اب میری سب سمجھ میں آ گیا کہ وہ کوئی چڑیل نہ تھی بلکہ اسی درخت کی ٹہنی کو میں چڑیل کا ہاتھ سمجھ رہا تھا۔ لیکن اس واقعے کے اثر سے میرا بخار چند دنوں تک نہ اترا۔ اب تو کافی برس گزر چکے ہیں، نہ وہ درخت ہے نہ اس کی داستانیں، لیکن اس رات واقعی میں ڈر گیا تھا۔